کے الیکشن کے بعد ہونا چاہیے، اصولی طور پہ، اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ. لیکن چلیں، الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میئر کے الیکشن سے پہلے یہ 11 یوسیز کا الیکشن ہونا چاہیے. اگر ان کا یہ خیال تھا تو 15 جنوری کو کراچی شہر میں بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے. 17 کو، 18 کو، 19 کو، 20 کو یہ 11 یوسیز کا شیڈیول آ سکتا تھا اور فروری کے مہینے میں یہ 11 یوسیز پر الیکشن ہو سکتا تھا. کوئی ایک وجہ بتا دیں کہ یہ جنوری میں شیڈیول کیوں نہیں آیا اور یہ 2 مہینے کے بعد انہوں نے شیڈیول کیوں جاری کیا ہے. یہ جو تاخیر ہوئی ہے اس تاخیر کا سبب کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ آپ کو نہیں ملے گی، لیکن بہرحال الیکشن کمیشن اس کا جواب دے. دوسری بات کہ یہ روایت بہت غلط ہے کہ اگر کچھ سیٹیں خالی رہ جاتی ہیں تو ان خالی رہ جانے والی سیٹوں کی وجہ سے اگر آپ میئر کا الیکشن روکیں گے، چیف منسٹر کا الیکشن روکیں گے، پرائم منسٹر کا الیکشن روکیں گے، اسپیکر قومی اسمبلی یا نیشنل اسمبلی کا الیکشن روکیں گے تو اس ملک میں آگے چل کر آئینی بحران پیدا ہونے کے خدشات ہیں. اگر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں کوئی 4-5 خالی رہ گئیں اور آپ نے الیکشن کرا دیے اور جو جماعتیں جیت کر آتی ہیں ان میں جو فرق ہے سیٹوں کا، وہ 1 یا 2 سیٹوں کا اگر فرق ہوا تو وہ جماعت مطالبہ کرے گی کہ پہلے یہ جو رہ جانے والی سیٹیں تھیں اس پہ الیکشن کراؤ، اس کے بعد آپ جو ہے وہ چیف منسٹر کا یا پرائم منسٹر کا الیکشن کرو. تو اس طرح پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کا الیکشن کئی مہینوں تک لٹکا رہے گا، وہ نہیں ہوگا. بہرحال الیکشن کمیشن کی یہ دانست ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. جو 10 سیٹوں کی بات کریں، میرا خیال ہے 10 سیٹیں نہیں رکیں، اب کم ہے، لیکن وہ ان کو کم جو سیٹیں رہ گئی کر دینی چاہیے. الیکشن کمیشن کے پاس قانون کے مطابق میکسیمم 60 دن ہوتے ہیں کسی بھی کیس کو اپنے پاس روکنے کے. غلط طریقے سے روکے انہوں نے، لیکن بہرحال 60 دن میکسیمم ہوتے ہیں اور وہ 60 دن کا جو عرصہ ہے وہ 15 مارچ کو ختم ہو گیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے خیر باقی فیصلے کر دیے ہیں، کوئی 2-4 شاید یوسیز رہتی ہیں، ان کا بھی فیصلہ کریں، اس کو نوٹیفائی کریں، اس لیے کہ یہ جو کچھ اب ڈیلے ہو رہا ہے یہ غیر قانونی ڈیلے ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے تشویش پیدا ہو رہی ہے اس علاقے میں جو لوگ منتخب ہو کر آئیں ان کے درمیان اور ان کے ووٹرز کے درمیان، اور یہ میں سمجھتا ہوں مناسب بات نہیں ہے. ایک سیکنڈ. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو دوست یہاں موجود ہیں ان کی تعداد تو کوئی 22-23 ہے، لیکن یہ لوگ صرف یہ نہیں ہے جو شامل ہوئے ہیں، ان کے ساتھ شمولیت کرنے والوں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے. لیکن چونکہ ہم یہاں وہ مجمع لگ جاتا ہے، پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو کم بلائیں. تو جو ان کے لیڈرز ہیں مختلف برادریوں کے، ہم نے صرف ان کو یہاں بلایا ہے، تعداد اس سے کئی زیادہ ہے. دوسرا جو سوال آپ نے پوچھا وہ بڑا اچھا ہے کہ جب یہ 15 جنوری کو الیکشن ہوئے تو جماعت اسلامی نے کچھ یوسیز کے نتائج پر اعتراض اٹھایا اور الیکشن کمیشن میں ایک درخواست بھیجی کہ جناب ان یوسیز میں جو کنسولیڈیشن ہے اس کو روکا جائے اور اس سے پہلے اس کی ریکاؤنٹنگ کرائی جائے. اور وہ درخواست بھی ہارنے والے امیدواروں نے نہیں کی، جماعت اسلامی کے کسی ایک عہدیدار نے کی، جو خیر غلط تھی قانون کے مطابق، لیکن بہرحال کی. اور ہم نے پہلی پیشی پر ہمارے وکیل نے یہ کہا کہ جو درخواست جماعت اسلامی نے کی ہے، جو ان کی پریئر ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریکاؤنٹنگ کرا دیں، وہ پریئر آپ الاؤ کر دیجئے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. پہلی پیشی پر بھی ہمارے وکیل نے یہ کنسیڈ کیا، الیکشن کمیشن نے نہیں مانا. دوسری پیشی پہ دوبارہ یہ کہا کہ جناب یہ مختلف آپ پیشیاں دیتے جا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کرا دیجئے. الیکشن کمیشن نے پھر وہ نہیں مانا، لیکن اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی نے پورا اس کو اسکروٹنائز کیا اور کرنے کے بعد انہوں نے اپنی رپورٹ سبمٹ کی. اس رپورٹ کے آنے کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو 6 یوسیز ہیں جن کی کنسولیڈیشن بھی نہیں ہوئی رزلٹ کی، اس کو انہوں نے روک دیا تھا کہ اس کی ریکاؤنٹنگ کرا کے اس کا اعلان کر دیا جائے. جو جماعت اسلامی ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئی، وہاں پر وہ آرڈر میرے پاس پڑا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ان کو کہہ رہا تھا کہ جناب میرے پاس آپ کیوں آئیں، یہ تو کراچی کا کیس ہے، آپ جائیں کراچی میں جائیں، سندھ ہائی کورٹ میں جائیں. تو وہاں انہوں نے بہت رونا دھونا ڈالا کہ جناب وہ ریکاؤنٹنگ ہو جائے گی تو اس کا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، مہربانی کریں اس کو روک دیں. تو انہوں نے روکا، لیکن جس دن انہوں نے روکا شام کو آرڈر ایشو ہوا
اس دن اس آرڈر کے ایشو ہونے سے پہلے ان 6 میں سے 5 یوسیز کی ریکاؤنٹنگ ہو چکی ہے، صرف ایک رہ گئی ہے، کیونکہ اس کی ریکاؤنٹنگ اگلے دن رکھی ہوئی تھی تو وہ نہیں ہوئی، عدالت کے فیصلے کی روشنی میں وہ روک دی گئی، لیکن غالباً 4 یا 5 تاریخ ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا اسٹے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کی بھی ریکاؤنٹنگ ہو جائے گی۔ 5 یوسیز جہاں پہ ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے، پیپلز پارٹی پہلے نتیجے کے مطابق پہلے بھی ہم جیتے تھے، ریکاؤنٹنگ کے نتیجے میں ہم جیت گئے ہیں، تو وہ فیصلہ بالکل کلیئر ہے، وہ ہو گیا ہے۔ لیکن جماعت اسلامی جو کہہ رہی تھی ریکاؤنٹنگ کراؤ، اب جا کے کہہ رہے ریکاؤنٹنگ رکواؤ۔ اس کے بعد دیکھیں، ایک تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا کل، بے گناہ غریب لوگوں کی جانیں اس میں گئیں، لیکن جو دوسرا آپ نے حصہ جوڑا ہے اس کا کہ ذمہ دار ایڈمنسٹریشن یا حکومت براہ راست تو نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کو ذمہ دار ہونا چاہیے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن جو یہ واقعہ ہوا اس میں کوئی پرائیویٹ آدمی، کوئی فیکٹری اونر، انہوں نے کوئی زکوٰۃ دینی تھی اپنی، اور اس زکوٰۃ کو دینے کا جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور نامناسب تھا۔ انہوں نے کیش پیسے تقسیم کرنے کا اعلان کیا اور وہاں پر لوگوں کو بلایا، وہ بہت چھوٹی سی جگہ تھی، اس چھوٹی سی جگہ میں کئی سو لوگ جو ہے وہ خاص طور پہ عورتیں اور بچے تھے، وہاں وہ گئے اور انہوں نے پیسے تقسیم کرے وہاں پر۔ اس پیسے تقسیم کرنے کے دوران وہاں بھگدڑ مچی اور اس بھگدڑ کے نتیجے میں یہ کوئی 25 کے قریب افراد جو تھے وہ زخمی ہوئے، جس میں سے کوئی 12 جو ہے وہ بیچارے جاں بحق ہو گئے، جس میں عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ نہ انہوں نے اس جو ایونٹ یہ کر رہے تھے، جو تقسیم کر رہے تھے زکوٰۃ کی، نہ انہوں نے پولیس کو بتایا، نہ انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو بتایا، نہ کسی اور ادارے کو بتایا کہ جناب ہم کوئی 500 600 700 لوگ اکٹھے کر رہے ہیں اور ہمارا یہ نیکی کا ایک کام کرنے کا ارادہ ہے، لہٰذا یہاں پر آ کے کوئی انتظامات میں ہماری مدد کرے۔ کسی طرح کا کوئی انہوں نے کسی کو اطلاع نہیں دی۔ تو یہ کلی طور پر ذمہ داری ان لوگوں کی تھی جنہوں نے یہ کیا تھا، اور اس پر مقدمہ بھی ہوا ہے، اس پر گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، اور اس پر ظاہر ہے کہ انہی کے خلاف قانونی طور پر کارروائی بھی ہوگی۔ لیکن میں نے رات بھی یہ التجا کی، دوبارہ گزارش کر رہا ہوں آپ کے توسط سے کہ جو مخیر حضرات غریبوں کی امداد کرنا چاہتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، خیرات دینا چاہتے ہیں، صدقہ دینا چاہتے ہیں، برائے مہربانی وہ اس طریقے سے نہ کریں۔ نہ تو ان غریبوں کی عزت کا تماشا بنائیں، نہ ان کی جانوں کو رسک میں ڈالیں۔ حکومت سے رابطہ کریں، اداروں سے رابطہ کریں، کوئی بہتر طریقہ بھی ہو سکتا ہے اس امداد کو تقسیم کرنے کا جو بیٹھ کر طے کیا جا سکتا ہے، تاکہ یہ جو مستحق لوگ ہیں ان تک بھی پہنچ جائے اور پردے میں رہ کر پہنچ جائے، تاکہ ان کی جانیں بھی بچیں، ان کی عزت بھی بچے۔ جی جبار جی ایک جگہ دیکھیں، ہماری جو کیلکولیشنز ہیں، یہ سارے جو کیسز اگر ڈسپوز آف ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، تو ہماری 97 سیٹس بنتی ہیں، 97، اور جماعت اسلامی کی غالباً 83 یا 84 ہیں، اور پی ٹی آئی کی کوئی 42 ہیں۔ دیکھیں، ایک تو میں یہ گزارش کر دوں کہ اچھا کام کر رہی ہے پنجاب حکومت بھی کہ چلے انہوں نے مفت آٹا دینے کی بات کی، کے پی کے کی گورنمنٹ بھی اچھی نیت ہے، انٹینشنز تو اچھے ہیں کہ چونکہ مہنگائی ہے تو غریبوں کی امداد کی جا سکے،
لیکن وہاں آپ نے دیکھا کہ مختلف واقعات ہوئے ہیں جس میں کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں. جب یہ حکومت سندھ فیصلہ کر رہی تھی کہ ہمیں بھی اس مہنگائی کے دور میں آٹے پر کوئی سبسڈی دینی ہے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ اس طرح مفت آٹا تقسیم کریں جس میں اس قسم کے واقعات ہونے کا بھی اندیشہ تھا، اور دوسرا امکان یہ بھی تھا کہ شاید جو مستحق لوگ ہیں ان تک یہ پیسہ سارا نہیں پہنچے گا. تو سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے آٹا تقسیم کرنے کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 32 لاکھ خاندان ایسے ہیں جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں، جو ان کا اسکور ہے 32 کا، وہ لوگ اس میں آتے ہیں. ہم نے ان کی تعداد میں اضافہ کیا اور وہ 32 لاکھ سے بڑھا کر 78 لاکھ کر دیے، اور جو 32 کا اسکور تھا اس کو بڑھا کے 60 پہ لے کے آ گئے. تو 60 پہ جو اسکور آیا اس میں یہ جو 32 سے 78 لاکھ لوگ ہو گئے. ہم نے بجائے اس کے کہ پیسے ان کو اس طرح کیش دیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو ان کا طریقہ کار ہے، میکینزم ہے، ہم نے اس کو استعمال کیا، اور 65 روپے فی کلو آٹے کی جو سبسڈی بنتی تھی 30 کلو کی، وہ ہم نے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا شروع کر دیے، جو جانا شروع ہو گئے. اب یہ پیسہ تو لوگوں کو مل رہا ہے، لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نظر نہیں آ رہا جس طرح پنجاب میں KPK میں ہو رہا ہے، جو بھگدڑ مچری واقعات ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت نے زیادہ مناسب اور زیادہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار اڈاپٹ کیا، اور یہ پیسہ تھرو بینک چینل